محلے میں ایک پروفیسر ہے، ایک وائس چانسلر ہے، ایک عالم دین ہے، ایک کوئی بزرگ ہے، وہ رہتا ہے، اس کی فیملی، اس کی جو عورتیں ہیں گھر میں خواتین، وہ بڑا با کردار خواتین ہیں، با پردہ خواتین ہیں۔ کیا کوئی سوسائٹی انہیں ان لوگوں کو کہ جو با کردار ہیں، شریف لوگ ہیں، ان کی عزت کر رہی ہے؟ اگر کوئی مثال کے طور پر مان لو کوئی ایس پی صاحب رہ رہے ہیں اس گلی میں، تو ایس پی صاحب کی جو عزت ہے، یا ایک جو ڈپٹی کمشنر کی عزت ہے، کسی بیوروکریٹ کی، یا جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ مطلب غنڈوں کی طرح رہو، کہ ایک دہشت قائم ہو کہ میرے گھر پر کتنی گاڑیاں آ رہی ہیں اور ان گاڑیوں میں کون کون سے لوگ میرے گھر پر اتر رہے ہیں، تو محلے والے اس کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ ایک شریف آدمی کی، ایک عالم دین کی، ایک پروفیسر کی، ایک باکردار خاندان کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ انیق صاحب، یہ تو قیامت کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے، اور ہم یہ نشانیاں دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر انحطاط اور زوال اتنا آ جاتا ہے کہ معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ طاقت اور قوت اور شر پھیلانا یہ اصل چیز ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص شرافت کا مرکز ہے، کوئی خیر کا مرکز ہے، تو اس کے بجائے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی اگر ایک آدمی طاقت اپنے پاس رکھتا ہو، تعلقات رکھتا ہو، سامنے والے کو نقصان پہنچا سکتا ہو، یا سامنے والے سے لڑ کر اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہو، تو پھر اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ہم اپنے سوسائٹی کے اندر معاشرے میں دیکھ رہے ہیں دن بدن یہ چیزیں آتی جاتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ بہت ساری چیزیں بھی بہت اچھی ہیں، لیکن دن بدن یہ چیزیں ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں خاص طور پہ حرام کی کمائی، خاص طور پہ لوٹ کا مال، خاص طور پہ دوسرے کے ساتھ اس طرح سے رویہ رکھنا، یہ ایک عام ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی آپ کو سن کر انیق صاحب حیرانی ہوتی ہوگی، یعنی آپ مجھ سے زیادہ اس طرح کے حلقوں میں رہے ہیں، کہ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ایک شخص جو ہے اس کے سامنے قرآن ہے، اس کے سامنے حدیث ہے، اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہ لوگ میری تعظیم اس لیے کر رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کی اس لیے تعظیم کی جاتی ہے کہ وہ اس سے ڈرا جائے اور اس کی دہشت ہو، تو اس کو اس حدیث پہ غور کرنا چاہیے۔ یکرم الرجل مخافۃ شر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بہت برا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قارون کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، تو صاف طور پہ فرمایا فخرج علی قومہ فی زینتی، وہ اپنی قوم میں ایک پروٹوکول کے ساتھ نکلتا تھا، اور ان کا پروٹوکول میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، اپنی جاہ و جلال کا اظہار اور دہشت۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ایسے چلا کرتے تھے آپ کہ صحابہ میں کچھ آپ سے آگے کچھ آپ سے پیچھے ہوتے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو جب گرمی ہوئی، تھوڑی دھوپ آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کپڑا یوں کیا تاکہ آپ پہ دھوپ نہ آئے، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی ہیں۔ یعنی اتنی سادہ زندگی بسر فرماتے تھے آپ، اور آپ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ میں کوئی بالکل نمایاں زندگی ایک ایسی بسر کروں کہ میں نکلوں تو 20 لوگ پیچھے ہوں اور میرا ایک پروٹوکول ہو۔